میرے عزیز دوستو، انسانی زندگی کا اصول ہے جب برائی کا جواب برائی سے دیا جاتا ہے تو شر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ خاص کر رشتے ناتوں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش میں آخر کار اینٹ اور پتھر اور رشتہ ناتا سب ٹوٹ جاتے ہیں اور تمام فریق ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزرتے۔ اس میں والدین کی بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، انہیں ذاتی رنجشیں بچوں میں منتقل کرنا، اس طرح وہ اپنے معصوم ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نفرت کی بیج بو دیتے ہیں، جس سے گھروں میں کبھی صلح نہیں ہوتی، جھگڑے نسل در نسل چلتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں نفرت نہیں، محبت، اخوت، صلہ رحمی اور رشتوں کی قدر اہمیت احساس پیدا کرے۔ اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو آبادی کے تمام لوگ آگ بجھانے اور گھر کو بچانے کی دوڑ میں لگتے ہیں، اور ہر شخص اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی ایک ساتھ 2 بالٹی اٹھاتا ہے، کوئی دو ڈول لے کر پہنچ جاتا ہے، کوئی لوٹا 2 لوٹا ہی پانی ڈال دیتا ہے۔ چھوٹے برے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد عورت، ہر آدمی اپنی طاقت اس بلائے ناگہانی سے بچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر آگ پھیلی تو صرف اسی گھر کا نقصان نہیں ہوگا جس گھر میں آگ لگی ہو، بلکہ ایک کے بعد دیگرے سارے گھر جل جائیں گے، پوری بستی خاک ستر ہو جائے گی۔ یہ آگ ایک ایسی کور چشم اور عدم ناآشنا ہے، اس کے اندر کم ہونے اور بجھ جانے کی کوئی امتیاز ہی نہیں۔ نہ امیر کا خیال کرتی ہے، نہ غریب پر رحم کھاتی ہے، نہ طاقت اور حکومت والوں سے ڈرتی ہے، نہ بے قصور رعایا اور کمزوروں پر اسے ترس آتا ہے۔ ایک بلا بے درماہ ہے جو ضد میں آتا ہے اسے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر دریا پانی سے لبریز ہو اور پشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی اپنی طاقت بھر پشتے کو مضبوط کرنے، پانی کو تھامنے کی تدبیر کرتا ہے، کیونکہ پانی بھی آگ ہی کی طرح بے رحم بے حس واقع ہوا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ خوش رنگ پھلواریاں ہو، ہرے بھرے کھیت ہوں، پر رونق آبادیاں ہو، آبادی میں معصوم بچے رہتے ہوں، بے زبان جانور ہو، بیمار اور بستر پر پڑے ہوئے لوگ ہو، اس کی تلاطم، اس کی زوردار موجیں کودتی پھاندتی دوڑتی بھاگتی ہر چیز کو ڈبو دیتی ہے، تہ آب کرتی پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے تو ایک دوسرے سے برسرے پیکار دشمن بھی اپنی عداوتوں کو فراموش کر کے اس مصیبت کو روکنے کے لیے ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ آگ اور پانی کی مصیبتیں وہ ہیں جو ہمیں مادی نقصان پہنچاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے در و دیوار ویرانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اور آگ ہے جس کا نقصان اس نقصان سے بھی بڑھ کر ہے، اور ایک سیلاب ہے جس کی تباہ کاری اس سیلاب سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ہے برائی اور بے حیائی کی آگ جو انسانی آبادی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ ہے منمانی اور غلط چیزوں کو اختیار کرنے کا سیلاب، جس کی ضد سے کوئی پکا اور کچا مکان محفوظ نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس آگ اور سیلاب کو بجھانے اور تھامنے کی ہمارے اندر کوئی فکر نہیں۔ یہ آگ گھر گھر کو سلگا رہی ہے، یہ سیلاب اخلاق اور کردار کی عمارتوں کو زمین میں دفن کرتا جا رہا ہے، لیکن نہ اس پر بے چین ہونے والے دل ہیں، نہ اس پر رونے والی آنکھیں ہیں، نہ اس کے لیے جنبش میں آنے والے ہاتھ پاؤں ہیں، نہ سماج کے بزرگوں کو اس کی فکر ہے، نہ نوجوانوں میں اس کا مقابلے کا عزم ہے۔ برائی کی طرف میلان انسانی فطرت میں موجود ہے، اس کا مقابلہ اس کے بغیر نہیں کیا جا سکتا کہ جس قوت سے برائی پھیل رہی ہے اسی قوت سے بلکہ اس سے بڑھ کر برائی کو روکنے کی تدبیریں اختیار کرنا ہے۔ اسی تدبیر کا نام قرآن مجید کی زبان میں نہیں انل منکر ہے۔
قرآن کہتا ہے کہ امت محمدیہ کا ایک بنیادی مقصد نہیں عن المنکر ہے، اور اسی فریضے کی وجہ سے اس کو اقوام عالم میں خیر امت یعنی بہترین انسانی جماعت کا لقب دیا گیا۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس دوستی کا حق یوں ادا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برائی سے روکنے والوں کو صالحین میں شمار کیا گیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کم از کم ایک ایسی جماعت ہمیشہ ضرور ہونا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہو، برائی سے روکتا ہو، کہ یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے۔ قرآن کی اس تعبیر پر بھی غور کیجئے کہ بھلائی کو معروف، برائی کو منکر سے تعبیر کیا گیا۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سماج میں نیکیوں کا عام چلن ہونا چاہیے، وہ سماج کا مروج اور مشہور عمل ہو، اور برائی کو سماج میں اتنا کم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے اچنبھے کا باعث ہو۔ خلاف معمول کبھی یہ بات پیش آ جاتی ہے۔ اس تعبیر سے نہیں عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی تاکید فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دل سے روکنے کا مطلب دو ہو سکتا ہے، ایک یہ ہے کہ دل سے اس پر کراہت محسوس کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دل میں اس بات کا عزم ارادہ رکھنا ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہوگی وہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ ہاتھ سے روکنے کا منشا مار پیٹ اور جنگ و جدال ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے اثر و رسوخ اور اخلاقی دباؤ کا استعمال بھی اس میں داخل ہے۔ جیسے انسان دنیا کے مسائل میں اپنے رسوخ، اپنی حیثیت کو کام میں لاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں اسے اس سے بڑھ کر اپنی اخلاقی قوت کو استعمال کرنا ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو چیزیں بری ہیں، منکر ہیں، جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ان میں بھی عوام تو کیا، اہل علم، اہل دین بھی ہلکے سے کام لیتے ہیں۔ اس سے کس کو اختلاف ہوگا کہ گانا بجانا حرام ہے؟ شادی بیاہ میں تصویر کشی اور ویڈیوگرافی، جس میں عورتوں کی بھی تصویریں محفوظ کر لی جاتی ہیں، ناجائز ہیں۔ اس سے کسی اختلاف ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے بے جا مطالبات حرام ہے اور رشوت کے حکم میں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ سودی کاروبار پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سماج کے با اثر لوگ جب کھلم کھلا ان برائیوں کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی شان بگاڑتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، بلکہ ہم خود ان تقریبات میں شریک ہو کر رونق محفل میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم خود حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والوں کی اہتمام اور احتشام سے معمور دعوتوں میں شریک ہو کر عملاً اس برائی کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں اسی لیے برائی سے روکنے کو زبان کا جہاد باللسان قرار دیا گیا، کیونکہ نیکی کی دعوت آسان ہے۔ اگر آپ کسی کو نماز اور روزے کی دعوت دیں، حج و زکوٰۃ کے لیے توجہ دلائیں، تو اس سے اس کی وقار پر کوئی آنچ نہیں آتی، نہ اس سے اس کی انا کو ٹھیس لگتی ہے۔ لیکن جب کسی انسان کو اس کی برائی پر ٹوکا جائے تو اس سے اس کی انا مجروح ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے بجائے وہ بے جا رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الذنب ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو تو وہ جواب میں کہے گا تم اپنی فکر کرو، علیک نفسک۔ جو چیز برائی پر ٹوکنے اور اس سے روکنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک دنیا کی محبت، دوسرے مالدار ہونے کا، اقتدار ہونے کا خوف۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں دنیا کی محبت گھر کر لے گی تو تم نہ نیکی کا حکم دو گے نہ برائی سے روکو گے۔
نہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، خبردار کسی شخص کو ہیبت حق جاننے کے باوجود حق کہنے سے باز نہ رکھے کہ اس امت کی پستی کی علامت ہے کہ اس میں برائی پر ٹوکنے والی زبانیں باقی نہ رہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس دین کے اقبال کی علامت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں دین کا فہم ہو، اس میں ایک دو برے لوگ ہوں تو وہ سماج میں ذلیل سمجھے جائیں، اور اس دین کے ادبار کی علامت یہ ہے کہ عام لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ایکا دکا لوگ دین پر قائم ہوں، وہ سماج میں ذلیل سمجھے جائیں گے اور بات کریں تو تانا دیں گے، یہاں تک کہ علانیہ شراب پی جائے۔ برائی کے سیلاب کو دیکھتے ہوئے خیال گزرتا ہے کہ شاید اب وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ برائی سے نہ روکنے کا گناہ صرف آخرت سے تعلق نہیں ہے بلکہ دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو پکڑ لے گا، اور جس قوم میں گناہ کیا جاتا ہو کچھ لوگ اس سے دور کرنے پر قادر ہوں پھر بھی وہ اسے دور نہ کرے، قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب کو اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب ایک لشکر کو زمین میں دھسا دیے جانے کا ذکر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، شاید ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں زبردستی لایا گیا ہو۔ آپ انہیں فرمایا کہ دنیا کے عذاب میں تو سب شامل ہوں گے، آخرت میں نیتوں کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں اس طرح برائی کا آغاز ہوا کہ ایک آدمی دوسرے کو اس برائی پر ٹوکتا اور کہتا کہ یہ حلال نہیں، اور کل اسی کا ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم نشیں بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہی چیزیں بنی اسرائیل پر عذاب الہی آنے کا ذریعہ ہوئی۔ آپ ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے، بلکہ جب کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اکثریت قدرت کے باوجود اس پر خاموشی اختیار کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام خاص سب لوگوں کی ہلاکت کا فیصلہ ہوتا۔ فذاک حین بإذن اللہ فی ہلاک العام والخاصہ، ضروری ہے کہ سماج کا ضمیر زندہ ہو، وہ برائی سے ایسی ہی نفرت کرتا ہو جیسے انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے۔ سماج میں جب کوئی برائی ہو تو کتنی زبانیں ہوں جو اس پر ٹوکنے کے لیے آمدہ ہوں، جب ایک ہاتھ ظلم کرے تو سینکڑوں ہاتھ اس ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جب کوئی برائی کی نگاہ کرے تو کتنی ہی غضب آلود نگاہیں اس کے حوصلے پست کر دیں۔ خدا کی نافرمانی پر انسان کو اپنی نافرمانی سے زیادہ پیش آنا ہے۔ اپنے بھائی پر جب کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ یہ ظلم خاص اس پر ہو رہا ہے۔ جب وہ کسی آبرو کو لوٹتے ہوئے دیکھے تو اسے خیال ہو کہ یہ عزت آبرو کی مقتول عورت اس کی بہن یا بیٹی ہے۔ برائیوں کے بارے میں جب تک ضمیر زندہ نہ ہو حدود اللہ کی اہمیت انسان کے ذہن میں نہیں رہے گی، اور خدا کے خوف سے ہمارے سینے معمور نہیں ہوں گے۔ یہ اس وقت تک برائیوں کے اس سیلاب کو تھامنا، بے حیائی کی اس آگ کو بجھانا اور بد اخلاقی کی اس تیز آندھی کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک بچو کہیں جا رہا تھا، راستے میں ندی بہہ رہی تھی، اسے پار کرنا تھا۔ بچو خود ندی کو پار نہیں کر سکتا، اسے ندی میں بہہ جانے کا ڈر تھا۔ اتفاق سے ایک کیچوا اسے ملا۔ بچو نے کیچوے سے کہا، تم مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ندی کے اس کنارے پر پار کر دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کیچوے نے بچو کی بات مان لی اور اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ندی پار کر دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد بچو نے کیچوے کی پیٹھ پر ڈنک مارا۔ کیچوے نے بچو سے پوچھا، میاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہاری مدد کر رہے ہیں
اور اس کا بدلہ تم یوں ڈک مار رہے ہو؟ بچو نے جواب میں دیا، بھائی آپ غلط سمجھے، میں نے جو آپ کو ڈنک مارا ہے یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میری عادت ہی یہ ہے۔ کیچوے نے کہا، اچھا یہ بات ہے، دیکھو مجھے بھی ڈبکی لگانے کی عادت ہے۔ یہ کہہ کر کیچوے نے ڈبکی لگا دی، بچو کا سہارا چھٹ ہو گیا اور کیچوا تیرتا ہوا زمین پر جا پہنچا اور بچو ندی میں ڈوب کر مر گیا۔ دیکھا بچو کو، یہ ہوتا ہے برے کام کا برا نتیجہ، اور صحیح بری عادت بچو کو لے ڈوبی۔ عزیزان گرامی، سیدنا حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نیکی کے کام کرنے والے کے اندر اس کے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی برائی کا کام کرتا ہے تو اس کے بدن میں کمزوری آتی ہے، دل میں اندھیرا پن آتا ہے اور آنکھوں میں اندھیرا پن چھا جاتا ہے۔ ہمارے تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی نیکی اور بھلائی کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے بھلائی اور بہتری کا ظہور فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح جو آدمی برائی پر خوش ہوتا ہے گزرتے ایام کے ساتھ اسے برائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی بھیانک برائیوں سے اور خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔